ہے قربان جاؤں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر۔ سواری دیکھ رہے ہو، سوار کیوں نہیں دیکھ رہے؟ گویا جب الہی اور حب رسول کے حصول کا ذریعہ حضرات حسنین سے قلبی محبت ہے، امام حسین علیہ السلام کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ دراز فرما دینا حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے، انہیں بٹھا دیا، پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا فرمانے لگے۔ اثنائے نماز آپ نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ہیں، تو میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا اور جب تک وہ اپنی ہوائی سے نہ اترتا تو مجھے جلدی ناگوار تھی۔ اور یار جس رسول کو، امام الانبیاء کو، تاجدار انبیاء، وجہ کائنات کو یہ بات بھی ناگوار تھی کہ حسین اپنی مرضی سے اٹھے بجائے کہ میں اٹھوں اور حسین گر جائے اپنی مرضی سے اٹھے۔ اور جن بدبختوں نے شباہت رسول، جو نوجوانان جنت سردار جو نواس رسول کو، جنہوں نے بے دردی کے ساتھ اہل بیت طہار کو جو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ ان کا معاملہ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھا کہ جب تک حسین خود نہیں اتر جاتے سجدے کو لمبا کر دیا۔ نماز کتنی ضروری ہے، نماز کو بھی رسول اللہ نے لمبا کر دیا، اور جس اتنی سی تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں کہ میرے حسین کو تکلیف ملے۔ اور جن بدبختوں، جن ظالموں، جن کتوں نے اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم و ستم کی، جو داستان رقم کی، سوچئے ان کا کیا بنے گا۔ یقیناً دنیا میں بھی ان پر لعنت تھی اور قیامت تک ان پر لعنتیں برستی رہیں گی، اور آخرت میں تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم کا سب سے بدترین درجہ ہوگا۔